جتنا ضروری یہ گند اور کوڑا اٹھانا ہے پنجاب کے گلیوں سے، محلوں سے، گاؤں سے، شہروں سے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جو سیاسی گند ہے اس کو پنجاب سے اور پاکستان سے صاف کیا جائے۔ میں یہ بات کہتی ہوں کہ بار بار کال دی گئی کہ نکلو، گھیراؤ کرو، جلا دو، توڑ دو، مار دو، لیکن ان کو ہر بار اپنے منہ کی کھانی پڑی۔ پنجاب نے ان کی کسی کال پہ کان نہیں دھرے۔ پنجاب میں کسی بھی شہر میں آپ کو بالکل آنیسٹلی یہ بتا رہی ہوں، پنجاب میں کسی بھی شہر میں 2 درجن سے زیادہ میں نے لوگ نکلتے نہیں دیکھے۔ اور پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے کہا کہ میں لاہور کی سڑکوں پہ پھر رہا ہوں اور یہاں پر کسی کو جمع نہیں ہونے دیا گیا۔ بھائی جب لوگ آتے ہیں اور لاہور سے باہر کسی کو جانے نہیں دے رہے، بھائی جب لوگ اکٹھے ہو کے آتے ہیں ان کو روکنا نہ کسی کی پولیس کے بس کا کام ہے، نہ کسی انتظامیہ کے بس کا کام ہے، نہ کسی حکومت کے بس کا کام ہے۔ بھائی جب کوئی نکلا ہی نہیں تو آپ کو نظر کیسے آئے گا؟ اور یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ ان کی ہر کال بری طرح پٹ گئی ہے، فیل ہوئی ہے۔ یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے، اس کی ایک وجہ ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے، جو آپ کو بھی سمجھ آتی ہوگی۔ جب لوگ تنگ ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، بے آرام ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو لوگ نکلتے ہیں۔ میں نے خود 4 سال سڑکوں پہ، گلیوں میں، محلوں میں عوام کے ساتھ گزارے، جلسے جلوس میں گزارے، تو دنیا رات کو 4 بجے بھی امڑ کے آتی تھی، ان کو روک نہیں سکتا تھا کوئی۔ لیکن آج یہ بات بڑی سننے کو ملتی ہے کہ ہم نے تو ان کو جلسے اور جلوسوں کی اجازت دی، یہ ہمیں جلسے جلوسوں کی اجازت نہیں دیتے۔ ہم نے 5-6 سال جلسے بھی کیے، جلوس بھی کیے، ہفتے میں کئی بار کیے۔ کوئی ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ دے کہ مریم نواز کے یا مسلم لیگ نون کے یا پی ڈی ایم کے کسی جلوس میں کسی نے ایک گملہ بھی توڑا ہو؟ جب آپ اپنے آپ کو جمہوری ملک کہتے ہیں، اب آپ کو اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتے ہیں، تو آپ کے طریقے بھی وہی ہونے چاہیے۔ ڈیموکریسی میں آپ ظلم بھی برداشت کرتے ہیں، اس ظلم کے خلاف احتجاج بھی کرتے ہیں، آواز بھی اٹھاتے ہیں، لیکن آپ وائلنس کو ریزورٹ نہیں کرتے۔ کوئی ایک بتا دے کہ مریم نواز نے کوئی دیوار توڑی، کوئی شیشہ توڑا، کہیں آگ لگائی، کوئی میٹرو بس کا جنگلہ توڑا، کہیں خدا نخواستہ کسی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے کسی اسٹیبلشمنٹ کو آگ لگائی، کوئی نہیں یہ کہہ سکتا، کیونکہ مریم نواز ایک جمہوری کارکن تو ہو سکتی ہے، مریم نواز ایک تشدد پسند پاکستانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ حکومت چاہے جس کی بھی ہو، دور چاہے جس کا بھی ہو، پاکستان تو میرا ہے نا۔ تو میں اپنے ملک میں کس طرح آگ لگا سکتی ہوں؟ وہ دل میں کہاں سے لاؤں جو مجھے یہ مجبور کرے کہ یہ گملہ توڑو، یہ آگ لگا دو، یہ سڑک بند کر دو؟ یہ تو میں نہیں کر سکتی، کیونکہ میں ایک پاکستانی ہوں۔ تو یہ جو ہم نے پچھلے چند ماہ میں جو مناظر دیکھے، آپ نے بہت جلوس نکالے، بہت جلسے کیے، اور جب تک آپ جلوس اور جلسے کرتے رہے، ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی آپ کو کسی نے نہیں روکا۔ جب آپ حکومت سے نکلے ہیں، آپ اس دن سے جلسے کر رہے ہیں، آپ کو کسی نے نہیں روکا۔ جس دن آپ نے 9 مئی کو اپنے ہی ملک پہ حملہ کیا، اس کے بعد کسی نے آپ کے اوپر اعتبار نہیں کیا۔ اور دنیا میں آپ کہتے ہیں پیسفل پروٹیسٹ کا حق ہونا چاہیے، نہ یہ پیسفل ہے نہ یہ پروٹیسٹ ہے، کیونکہ جب پیسفل پروٹیسٹ ہوتا ہے تو لوگ آرام سے بیٹھ کے اپنی بات کرتے ہیں، اپنی بات ارباب اختیار تک پہنچاتے ہیں، احتجاج کرنا ہوتا ہے احتجاج کرتے ہیں، لیکن کوئی اپنے آپ کو ہتھیاروں سے لیس کر کے نہیں آتا دوسرے صوبے کے اوپر یا وفاق کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ میں ابھی 2-3 دن پہلے سی ایم ایچ پنڈی گئی، جو 24 تاریخ کے جو بلوے ہوئے تھے، میں اس کو احتجاج نہیں کہوں گی، وہ بلوے تھے، وہ اٹیک تھا فیڈریشن کے اوپر، فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر، پنجاب کے اوپر۔ تو میں جب گئی سی ایم ایچ، تو ایک ہی لائن میں سی ایم ایچ میں ایک ہی لائن میں زخمی رینجرز بھی
पड़े हुए थे और उसी लाइन में जख्मी पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स और जवान भी पड़े हुए थे। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, ऑन ओथ ये बात मैं करती हूँ कि जो कुछ मैं, क्योंकि मुझे मिनट टू मिनट रिपोर्ट आती है, जो कुछ मैं पंजाब पुलिस के आईजी साहब से सुन चुकी थी, अपनी गवर्नमेंट से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से सुन चुकी थी, वो कम था। जब मैं उस वार्ड में एंटर हुई तो मैंने जब उनसे वो बातें सुनी, आप यकीन माने मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं रोऊं या किस दीवार में अपना सर मारूं, क्योंकि एक एसपी साहब जो थे पहले मैं उनके पास गई तो उनके सर पे पट्टियां बंधी हुई थी, उनकी आंख जो थी वो जाया होने के करीब थी, पूरी आंख में ब्लीडिंग थी। तो मैंने उनको पूछा, एसपी साहब क्या हुआ आपको? तो कहने लगे कि इन्होंने मुझे घेर लिया, पीटीआई के लोगों ने, और उन्होंने कीलों वाले डंडे से उन्होंने मेरे सर पे अटैक किया और मेरे स्कल फ्रैक्चर हो गई है। उनकी सर्जरी हुई थी, उनकी स्कल फ्रैक्चर हुई थी, उनकी बाजू और टांगों में दुनिया में कौन सा पीसफुल प्रोटेस्ट है जिसमें ये होता है, और दुनिया के कौन से मुहज़्ज़ब मुल्क में ऐसा होता है? और उसके बाद जब मैं रेंजर्स के पास गई तो एक जो रेंजर्स का एक जवान था उसने भी मुझे यही कहा। मैंने कहा आपके सर पे पट्टी बंधी है, तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी स्कल भी फ्रैक्चर हुई है, इसका ब्रेन भी डैमेज हुआ है, क्योंकि इसको कीलों वाले डंडों से लोगों ने मारा। और एक पुलिस ऑफिसर था, उसके यहाँ से गोली लगी थी और पीछे से निकल गई। अल्लाह ताला ने उसकी जान बचाई। मैं वहाँ पर दर्जनों के पास गई जो जख्मी हालत में वहाँ पर पड़े थे, रेंजर्स के लोग जो जवान हैं उनके पास गई। कोई ऐसा उनमें नहीं था जिसकी टांगों की हड्डियां ना टूटी हों, जिसकी बाजू की हड्डियां ना टूटी हों, जिसका सर ना टूटा, जिसकी आंखें जाया ना हो। इसको आप पीसफुल प्रोटेस्ट कहते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। और फिर हमारा एक पुलिस का जवान शहीद हुआ है, 4 रेंजर्स जो हैं वो शहीद हुए। क्यों? क्योंकि एक मास्टरमाइंड जो अडयाला जेल में बैठा, उससे जेल नहीं काटी जा रही। हमने भी जेलें काटी। कोई ये बता दे कि मरियम नवाज ने जेल से कॉल दी थी और उसने कहा था कि सारा शहर बंद कर दो और आग लगा दो और ये कर दो और रेंजर्स को मार दो और पुलिस को मार दो। कभी किसी ने ये बातें पाकिस्तान में सुनी भी हैं? या कभी नवाज शरीफ साहब ने ये बात की हो कि मुझे जेल से निकालो वरना मैं इस मुल्क को चलने नहीं दूंगा? भाई पहले नहीं करनी थी ना ऐसी हरकतें। और फिर एक तो पुलिस वालों को शहीद किया, 170 से ज्यादा पुलिस वाला आज बिस्तर पे पड़ा है, इंजर्ड, सर टूटे हुए हैं, बाजू टूटे हुए हैं, हड्डियां टूटी हुई हैं। 2014 से शुरू हो जाए आज तक मैं मीडिया से भी ये सवाल करती हूँ, अपने पार्लियामेंटेरियन से, अपने मिनिस्टर से, अवाम से भी ये सवाल करती हूँ, पाकिस्तान की यूथ से भी ये सवाल करती हूँ, आज तक 2014 से लेकर आज तक इनका एक भी धरना मुझे दिखा दें जो पीसफुल हो। एक भी धरना मुझे दिखा दें जिसमें कोई पीसफुल प्रोटेस्ट हो। इनका तो वतीरा ही यही है, और इसके लिए इन्होंने एक्सपर्टीज हायर की हुई है। इसके लिए वो नॉन पाकिस्तानी जिनको ये अपने मुल्क में लेकर आए हैं, उनको इन्होंने हथियार भी दिए, उनको ये टास्क दिए कि आपने मुल्क में आग लगानी है, और वो ट्रेन दहशतगर्द हैं। तो वो तो रिक्रूट किए गए हैं, उनको पैसे दिए इन्होंने, 50-50 हज़ार रुपया दिया है पर दहशतगर्द के तुमने मुल्क में अनरेस्ट पैदा करना है। तो जिन्होंने रिक्रूट किया है, आप उनका माइंडसेट सोचें। वो अनफॉर्चुनेटली खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, जो गयूर अवाम है खैबर पख्तूनख्वा के, जो पठान है, पख्तून भाई हैं हमारे, उनके जो रिस्क है, उनकी जो इलाज का पैसा है, उनकी जो तालीम का पैसा है, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा है, सारा वो दहशतगर्दों को दे रहे हैं कि मुल्क में आग लगाओ। मैं नहीं मान सकती कि खैबर पख्तूनख्वा का मेरा कोई भाई या बहन इससे एग्री करता होगा, क्योंकि मुल्क तो हम सबका है। हम पंजाबी, पख्तून, पठान, सिंधी, बलोची बाद में हैं, हम पाकिस्तानी सबसे पहले, और पाकिस्तानी के तौर पे मरेंगे। और पुलिस वालों को शहीद किया, सीधी गोलियां चलाईं, और ये राइफल से, पिस्तौलों से लेस थे। इन्होंने सीधा, मैंने एक जिसको गोली लगी तो मैं ये समझी कि कहीं ब्लाइंड कोई गोली आई और उसको लगी है। मैंने उस पुलिस वाले से पूछा कि आपको कहीं आसपास पहाड़ से कहीं गोली आई है जो आपको नजर नहीं आई?
کہتا ہے میڈم پوائنٹ بلینک رینج سے میرے سامنے کھڑے ہو کے پی ٹی آئی کے پروٹیسٹر نے مجھے گولی ماری. یہ کبھی کسی نے پاکستان کی 76 سال کی تاریخ میں کبھی سنا؟ میں نے کبھی نہیں سنا. ہم نے سیاسی مخالفت بھی دیکھی ہے, ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ بھی دیکھا ہے, لیکن اس حد تک معاملات کو کوئی نہیں لے کر گیا. اور پھر آپ نے پولیس کو شہید کیا, رینجرز کو گولیاں ماری, پوائنٹ بلینک رینج سے گولیاں ماری, اور آپ نے جھوٹ بولا کہ ہمارے اتنے لوگ مر گئے. بھئی پولیس کی جو زخمی ہے, آپ مجھے کہیں میں آپ کو ان کی ویڈیوز دکھا دیتی ہوں, ان کے پھٹے ہوئے سر دکھا دیتی ہوں, ان کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں آپ کو دکھا دیتی ہوں. رینجرز کے جنازے اٹھے, پولیس کے جنازے اٹھے, پوری دنیا نے دیکھے اپنی سکرینز پر. یہ کون سی ان کی لاشیں جن کو کسی نے دیکھا ہی نہیں؟ اور کہنے لگے کہ 1000 بندہ ہمارا مار دیا ہے حکومت نے. 1000 بندہ مر جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے, یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ 1000 سے یہ 500, میڈیا نے ہیڈ لائنز چلا دیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں ہمارا 1000 بندہ مر گیا ہے. اس کے بعد 1000 سے 500 پہ آ گئے کہ نہیں ہمارا 500 بندہ مرا ہے. بھئی 500 بندہ مرا ہے کدھر ہے؟ بشرا بی بی کی وہاں سے بھاگتی ہوئی اور فرار ہوتی ہوئی ویڈیوز تو آپ نے دکھا دی. یہ ویڈیو کوئی نہیں تھی آپ کے پاس, وہ آپ کو گوگل سے لینی پڑی. 2019 کی کوئی ویڈیو اٹھا کر, کوئی تصاویر اٹھا کر آپ نے وہ جھوٹ کا ایک بازار گرم کر دیا کہ ہمارے لوگوں کو مارا ہے. اور میڈیا نے بھی اتنی تکلیف اور تردد نہیں کیا کہ ان سے پوچھ لے. ان کی ہیڈ لائنز چلا رہے ہیں 1000 مر گئے, 500 مر گئے, پھر 2000, پھر 270 پہ آ گئے, اور اب سنا ہے کہ 12 کا فگر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 12 لوگ مر گئے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, چاہے 12 مرے ہوں یا 1 مرا ہو, دونوں سائیڈ سے, چاہے وہ حکومت کی سائیڈ ہو یا کوئی بھی, اگر ایک انسان کی بھی جان گئی ہے, چاہے وہ پولیس والا ہو یا رینجر ہو, یا اگر کسی پروٹیسٹر کی جان گئی ہے, تو اس کا ذمہ دار اڈیالہ جیل میں بیٹھا عمران خان ہے. یہ احکامات وہاں سے آ رہے ہیں. بھائی 4 سال حکومت کی ہے, آرام سے جیل برداشت کرو. کس نے کہا تھا یہ غلط کام کرنے کو؟ تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ پوائنٹ بلینک رینج سے پروٹیسٹرز آپ پہ گولی چلا رہے ہوں, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے وہ آگے سے آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالتی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. میں نے سختی سے انسٹرکشنز دیے تھے پنجاب پولیس کو. میرے تقریباً 30,000 کے قریب پولیس والے جو تھے وہ وہاں پر تعینات تھے, ان کے فضول دھرنے کو روکنے کے لیے, ان کی دہشت گردی کو روکنے کے لیے. ان کو میں نے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی گولی, سیدھی فائرنگ کی گئی, اگر وہ جواب میں اشتعال میں آ کے گولی چلا دیتے تو 5 منٹ کا کام تھا, سب ختم ہو جاتا. پھر بھی ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم حکومت ہیں, ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ آگ لگے, لیکن ان کا یہ علاج نہیں ہے, ان کا یہ علاج نہیں ہے. یہ اس پیار محبت والے سلوک کے مستحق نہیں ہے, صرف اس لیے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ملک چل پڑا ہے. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ 38% پہ مہنگائی پر جو یہ ملک کو لے کر گئے تھے, آج 4% پہ مہنگائی آ چکی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. وہی 25 روپے کی 30 روپے کی روٹی آج اللہ کا فضل ہے 12 روپے کی مل رہی ہے. ہر روز بہتری آ رہی ہے, آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز اوپر جا رہے ہیں. ملک ایک جمود سے نکل آیا ہے, ملک ایک تاریکی کی فضا سے نکل آیا ہے. دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, سارے انڈیکیٹرز آپ کے بہتر ہو رہے ہیں. تکلیف ان کو اس لیے ہو رہی ہے. تو مجھے ایک بات سے یہ خوشی ہے کہ یہ پہچانے گئے, ان کا جو اصل چہرہ ہے وہ لوگوں نے دیکھ لیا. حکومت کو کوئی شوق نہیں ہے سڑکیں بند کرنے کا, کنٹینر لگانے کا یا کچھ بھی کرنے کا, لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں دہشت گردی اور فتنے سے عوام کی حفاظت کروں. ان کو, جن کو ابھی کھل کے کھیلنے کی اجازت نہیں ہے, آپ سوچو ان کو کھل کے کھیلنے کی اجازت مل جائے, یہ پورے ملک کے کونے کونے میں آگ لگا دیں اور دہشت گردی کا بازار گرم کر دیں اور قتل اور خون کی ندیاں بہا دیں. ان کے لیے کوئی ریڈ لائن نہیں ہے, ان کو ملک سے کوئی ہمدردی نہیں ہے, ملک کی ترقی سے, عوام سے, کسی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. یہ خطرناک لوگ ہیں, یہ دہشت گردوں کا ایک گروہ ہے جس کو پاکستان سے ختم ہو جانا چاہیے, ورنہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے, اظہار رائے کی آزادی ہے اور ہونی چاہیے. میں خود ایک جمہوری کارکن ہوں, لیکن جو اظہار رائے کی آزادی ہے وہ ایک آدھا جملہ ہے, اس کے ساتھ آپ کی ذمہ داری ہے, وہ رسپانسبلٹی کے بغیر کوئی فریڈم آپ کو نہیں ملتا.
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آگ لگائیں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کی جانیں لیں، ان پہ سیدھا کھڑا ہو کے گولیاں مارے، پتھر مار مار کے ان کے سر توڑ دیں، ان کی آنکھیں پھوڑ دیں، ان کی ہڈیاں توڑ دیں، اور پولیس اور جو اسٹیٹ ہے وہ حرکت میں نہ آئے. یہ نہیں ہو سکتا. کام تو کرنا نہیں ہے کیونکہ کام کرنا آتا نہیں ہے. آج ابھی صبح میں کیبنٹ میٹنگ کر کے آئی ہوں. کیبنٹ میٹنگ میں 65 ایجنڈاز تھے اور ہر ایجنڈا عوام کی بھلائی سے متعلق تھا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ایک ایک لمحہ دن کا میرا صرف ہوتا ہے عوام کی بھلائی کے منصوبے بناتے ہوئے، ان کے فالو اپ کرتے ہوئے، ان کے لیے نئی نئی چیزیں سوچتے ہوئے. اسی لیے آج اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اپنا گھر اسکیم کے اندر جو تقریباً 1200 گھر جو ہیں وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 3500 گھر اور بننے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 12 مہینے کے اندر 1 لاکھ گھر بنے گا لوگوں کا انشاءاللہ تعالیٰ. اور کسان کارڈ 26 ارب روپے کسانوں کو جا چکے ہیں. آپ ذرا وہ فیڈ بیک سنیں جو اپنا گھر اسکیم کے، اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے جو بینیفیشریز ہیں، ان کے مجھے روز ریکارڈڈ میسیجز آتے ہیں. کسان کارڈ کے جو کسانوں کو قرضے ملے، ان کے روز ریکارڈڈ میسیجز میں رات کو سن کے سوتی ہوں. ہاتھ اٹھا کے، جھولیاں اٹھا کے لوگ دعائیں دے رہے ہیں کیونکہ ان کی زندگیوں میں آسانی آئی ہے، ان کی زندگیوں میں بہتری آئی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. یہی وجہ ہے کہ پنجاب نے ان کی ہر کال کا منہ توڑ جواب دیا ہے. کوئی نہیں نکلا. ان کے لیے اس سے زیادہ ناموشی، شرمندگی اور ناکامی کی کوئی بات نہیں ہے. میں اور ان کی کیبنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ان کی کیبنٹ میں یا ان کی آپس کی جو کے پی کے میں، بجائے اس کے کہ کے پی کے عوام کی بھلائی کے لیے منصوبے بنے، ان کی صحت کے لیے کوئی منصوبے بنے، ان کی تعلیم کے لیے کوئی منصوبے بنے، ان کے انفراسٹرکچر کے لیے کوئی منصوبے بنے، اس صوبے کو آگے لے جانے کے لیے کوئی منصوبے بنے، وہاں پر مہنگائی کم کرنے کے لیے کوئی منصوبے بنے. ان کا ایجنڈا ہوتا ہے میٹنگز کا کہ کتنے آنسو گیس کے شیل جو ہیں وہ کے پی کے حکومت کے خرچے سے لے کر جانے ہیں، کتنی کے پی کے حکومت کی گاڑیاں نمبر پلیٹس بدل کے پنجاب کے اوپر یا وفاق کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے کتنی گاڑیاں لے کر جانی، کتنے سرکاری ملازمین کو سادہ کپڑے پہنا کر میں نے حملہ آور ہونا ہے ملک کے اوپر. یہ صرف حملہ نہیں ہے، یہ بہت خطرناک ایک ٹرینڈ ہے کہ ایک صوبے کو آپ وفاق کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں، وفاق کو صوبے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں، یا ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں. یہ انتہائی، یہ ایک کرمنل مائنڈ سیٹ ہے جس کو ختم کرنا اس وقت میرا، آپ کا اور ہر پاکستانی کا فرض ہے، ورنہ خدا نخواستہ اس ملک میں وہ آگ لگے گی کہ کوئی نہیں بچے گا اس سے.